کام نہ کیا تو میں آپ کا مجرم ہوں گا، آپ مجھے فون کریں، بالکل میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسا تیر بہادر عزیز، اس کے کمالات، اس کے کرامات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، ہر کوئی قرض کا رونا رو رہا ہے، بھائی مجھ پر اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں قرض ہے۔ مجھے اتنے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کتنے لوگ پریشان ہیں قرض کے بوجھ سے، کتنے لوگ پریشان ہیں اپنی مالی پریشانی سے، اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہا، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کے کلام میں انتہائی طاقت، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ قرآن عظیم کو اپنا لیں، سورہ مزمل کو اپنا لیں۔ سورہ مزمل کا ایسا وظیفہ آپ کو بتا لیتا ہوں آج کہ انشاءاللہ العزیز نہ قرض رہے گا، نہ مالی پریشانی رہے گی۔ آپ کو ایسا تیر بہدف وظیفہ بتا دیتا ہوں آج کہ انشاءاللہ العزیز ایسا یقینی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ اگر کام نہ کیا اس وظیفے نے، میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے وظیفہ پڑھا پھر بھی کام نہ کیا تو میں آپ کا مجرم ہوں گا، آپ مجھے فون کریں، بالکل میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اجازت بالکل عام ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ بہت میسیجز مجھے آتے ہیں، قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں، اتنے لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کربوں لوگ قرض میں مبتلا ہیں، قرض کے بوجھ ان کے کندھوں پر ہیں، تو یقیناً بہت پریشانی ہے۔ تو ایک تو بے جا قرض نہیں لینا چاہیے، بہت سخت ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت قرض لینا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ ہی اس کا مددگار رہے گا۔ تو آئیے آپ کو میں ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں آج سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل کا ایسا وظیفہ کہ آپ اس کے ساتھ یا مغنی اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے کمالات، اس کے کرامات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط ہیں اس میں۔ شرائط کیا ہیں؟ میرے اپنے غرض پر مبنی نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز پہلی شرط، کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا بھائی اس کی دعا کیسی قبول ہوگی؟ اس کا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگا، وہ عمرے پر بھی جائے گا، حج پر بھی جائے گا، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نماز کا پابند نہیں ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز کی پہلی شرط کہ نماز پڑھنا ہے، آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 وقت۔ مردوں نے مسجد میں جا کر امام کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ، عورتوں نے اپنے گھر میں پردے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پہلی شرط۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کہ بھئی جو رزق حلال کی طلب نہیں کرے گا، حرام مال خدا نخواستہ پیٹ میں پڑا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، وظائف پہ وظائف پڑھ رہا ہے، تو کیا کام کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رزق حلال کی طلب کریں۔ اور تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، اسی کے مطابق میں معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو۔ جس کو شک ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو چوتھا شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بھائی سورہ مزمل آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ سورہ مزمل آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں وظیفے نے کام نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تجوید سیکھ لیں، کسی قاری قاریہ کے ساتھ اپنا قرآن عظیم کی تلاوت صحیح کر لیں، تو اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔
عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 11 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ مزمل خوب تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 1111 مرتبہ پڑھیں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی لوگوں کو غنی کون کرتا ہے، لوگوں کو غنا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے، مغنی ہے وہ، اس کی ذات سب کو غنی کرنے والا ہے، وہ خود غنی ہے اور دوسروں کو بھی غنی کر دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یا مغنی۔ تو آپ نے 1111 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت مانگیں، رزق حلال مانگیں، انشاءاللہ قرض کے بوجھ سے نجات مانگے اللہ سے، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ 40 دن متواتر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز 40 دن میں آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں غموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا